ایک آدمی تھا جو سمندر کنارے رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری کشتیاں تھیں جن کو وہ کرائے پر دیتا تھا۔ کسی نے اگر سمندر کی سیر پر جانا ہو یا کسی مچھوارے نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جانا ہو، اس کے پاس ہر طرح کی کشتی موجود تھی۔ ایک کشتی اس نے اپنے خود کے لیے بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بچے جو شہر میں پڑھتے تھے وہ کبھی کبھار چھٹیوں میں سمندر کی سیر کرنے وہاں آیا کرتے تھے۔ اب گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ اس آدمی کو اندازہ تھا کہ چھٹیاں ہوتے ہی اس کے بچے سمندر کی سیر کے لیے ضرور آئیں گے، اس لیے اس نے ایک پینٹر کو بلوایا۔ اس کی کشتی کا رنگ تھوڑا خراب ہو چکا تھا، تو اس نے پینٹر کو بولا کہ اس کشتی کو اچھا سا پینٹ کر دو، میرے بچوں نے چھٹیاں گزارنے آنا ہے، انہوں نے سمندر کی سیر بھی کرنی ہے، تو اس کشتی کو خوبصورت سا پینٹ کر دو تاکہ یہ بالکل نئی لگے۔ اب پینٹر بھی اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے، بڑی مہارت سے کشتی کو پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ کشتی کو پینٹ کر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ کشتی میں ایک سوراخ ہے، ایک سائیڈ سے کشتی تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب وہ پینٹر چونکہ زیادہ تر کشتیوں کو ہی پینٹ کرنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اسے کشتیوں کی تھوڑی بہت مرمت کرنی بھی آتی تھی۔ سوراخ چونکہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے آرام سے اس سوراخ کو ریپیئر کر کے اس پر بھی پینٹ کر دیا۔ کشتی اب ایک دم بالکل نئی ہو گئی تھی۔ پینٹ کا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے کشتی مالک کے حوالے کی اور اپنے پیسے لے کر وہاں سے چل دیا۔ کشتی کی مرمت کا ذکر اس نے مالک کے ساتھ کیا ہی نہیں کہ چھوٹا سا کام تھا، اب اس کے میں کیا الگ سے پیسے مانگوں۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے مالک سے اس مرمت کا ذکر ہی نہیں کیا اور واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک آدمی اس کے گاؤں اسے بلانے کے لیے آیا کہ جس کشتی کو تم نے پینٹ کیا تھا اس کا مالک وہ سیٹھ تمہیں بلا رہا ہے۔ اب یہ پینٹر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ اس نے تو اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا تھا، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی کہ دوبارہ بلاوا آ گیا ہے۔ خیر وہ پریشانی کے عالم میں دوبارہ سمندر کنارے پہنچ گیا۔ خلاف توقع سیٹھ نے اس کا بڑے اچھے سے استقبال کیا، اسے چائے پلائی، کھانا کھلایا اور پھر ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پینٹر نے جب لفافہ کھولا تو وہ موٹا سا لفافہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ پینٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، مالک میں نے تو آپ کی کشتی کا پینٹ کا کام کیا تھا اور وہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں تھا، اس کے پیسے تو پہلے ہی آپ مجھے دے چکے ہیں، تو یہ اتنے زیادہ پیسے کس لیے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سیٹھ نے کہا، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، پینٹ کے پیسے تو میں نے تمہیں اسی دن دے دیے تھے، یہ جو پیسے اب میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہارے دوسرے کام کے ہیں، اور جتنا بڑا تم نے وہ کام کیا ہے اس کے حساب سے تو یہ پیسے بہت ہی کم ہیں۔ اب پینٹر بیچارہ حیران کہ میں نے ایسا کون سا اتنا بڑا کام کیا ہے جس کی مجھے خبر ہی نہیں۔ سیٹھ نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ اپنے کشتیوں کے کاروبار میں اتنا بزی رہتا ہوں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ میرے بچے سیر کے لیے آنے والے تھے اور میں اپنی ذاتی کشتی کو اچھے سے پینٹ کروانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کا پینٹ کرنے کے لیے میں نے تمہیں بلوایا تھا۔ تم نے اپنا کام اچھے سے کر دیا اور تم چلے گئے۔ اگلے ہی دن بچے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے سمندر کی سیر کرنی ہے۔ انہوں نے کشتی نکالی اور اس میں سوار ہو کر چلے گئے۔ میں اپنے کام میں اتنا بزی رہا تھا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ کشتی میں تو ایک سوراخ بھی تھا، اس کو بھی ٹھیک کروانا تھا، اور یہ بات مجھے تب یاد آئی جب میرے بچے کشتی کو لے کر گہرے پانیوں میں جا چکے تھے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ میرے بچے میری زندگی کا سرمایہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسی کشتی کے اندر تھے جس میں سوراخ تھا۔ میری بیوی یہ سن کر صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اب میں اپنے بچوں کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بچے واپس آ گئے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں۔ وہ سمندر کی سیر کرنے کے بعد خوشی خوشی گھر واپس آئے تھے۔ میں حیران پریشان تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ جس کشتی میں سوراخ تھا وہ کشتی صحیح سلامت سمندر سے واپس کیسے آ گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو گلے لگایا، اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پھر بھاگا بھاگا کشتی دیکھنے کے لیے گیا۔ دیکھا تو وہاں سوراخ کا نام و نشان نہیں تھا۔
اس کی مرمت ہو چکی تھی۔ تم نے اس دن صرف پینٹ کا کام ہی نہیں کیا بلکہ کشتی کی مرمت کا کام بھی کر دیا۔ اپنی اچھی عادت کی وجہ سے تم نے اس ایکسٹرا کام کا مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ اپنے پینٹ کے پیسے لے کر تم چلے گئے۔ تم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری یہ چھوٹی سی اچھائی میرے کتنے کام آئے گی۔ تمہاری اس چھوٹی سی اچھائی کی وجہ سے آج میرے بچے زندہ ہیں۔ آج میں تمہارا قرضدار ہوں۔ آج میں تمہیں جتنے بھی پیسے دے دوں وہ کم ہیں۔ تم نے میرے بچوں کی جان بچائی ہے جو میرے لیے انمول ہیں۔ آج تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ آج میں تمہیں یہ جو پیسے دے رہا ہوں یہ اسی مرمت کے پیسے ہیں جو تم نے اس دن مجھے بنا بتائے کر دی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے اچھے کام کرتے چلے جائیے، پھل اوپر والا ضرور دے گا۔ اس لیے جہاں کہیں آپ کو اچھائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو بے لوث ہو کر بنا کسی غرض یا لالچ کے اچھے کام کرتے جائیے۔ یہ دنیا والے اگر آپ کو اس اچھائی کا بدلہ نہ بھی دیں تو اوپر والا ضرور دے گا۔